دو فرشتے میرے ساتھ بھی موجود ہیں، آپ کے ساتھ بھی موجود ہیں، ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ دو فرشتے کون سے ہیں؟ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین۔ جس وقت عالم ارواح میں اس شیطان نے اللہ سے قسم کھائی تھی اور کہا تھا اے اللہ مجھے ایسی طاقت دے کہ میں اس آدم کو، آدم کی اولاد کو بہکا سکوں، اس کے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑ سکوں، اس کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو، اس کی کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو، وہ شیطان جس کو اللہ نے یہ طاقت دی آج ہمارے خون کے اندر دوڑ رہا ہے۔ ساتھ میں اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ دو فرشتے بھی بھیج دیے۔ وہ دو فرشتے بھی ہر انسان کے ساتھ ہیں، دو فرشتے اور ایک جن۔ ایک جن مطلب شیطان، ایک شیطان جن ہے جو کہ آگ سے بنا ہے، وہ انسان کو ورغلاتا ہے، وہ انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، دنیا کی چیزوں کو اچھی کر کے دکھاتا ہے، دنیا کی آسائشوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے اور اس کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ جس وقت انسان کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جس وقت کوئی بھی انسان چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، کیونکہ یہ دو فرشتے تمام انسانوں کے ساتھ ہیں، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ جب کوئی بھی انسان کسی گناہ کا صرف ارادہ کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے یہ ارادہ کیا کہ رات کو میں چوری کروں گا، رات کو میں چوری کروں گا، اب اس شیطان نے اس کا ذہن بنا دیا، دماغ میں یہ بات بٹھا دی، تو یہ دو فرشتے اس کے دلی دل میں یہ کہتے ہیں نہ کر، یہ کام نہ کر، یہ چوری نہ کر، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ ناراض ہوں گے، تو ایک دن اس چوری کی وجہ سے دنیا میں بھی رسوا ہوگا، تو ایک دن اس چوری کی وجہ سے آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ تو وہ یہ دو فرشتے اس کو منع کرتے ہیں، یہ دو فرشتے اس کو روکتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے اس کی زندگی میں وہ چوری سے بچنا لکھا ہوتا ہے تو یہ بچ جاتا ہے اور کوئی اور سبب بن جاتا ہے، اور اگر یہ پکا ہوتا ہے اور اس نے یہ مضبوط ارادہ کر لیا ہوتا ہے تو یہ چوری بھی کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دو فرشتوں کا ایک عجیب سسٹم ہے، ایک عجیب سسٹم ہے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے، اللہ پاک معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ جو ہم کھا رہے ہیں، یہ جو ہم پی رہے ہیں، یہ جو ہم چل رہے ہیں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اللہ کے فضل و کرم سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی تو جس وقت انسان کوئی گناہ کرتا، جس وقت انسان اللہ کی نافرمانی کرتا، مثال کے طور پر آنکھوں سے بدنظری کرتا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اسی وقت آنکھیں بینائی سے چلی جاتی، آنکھیں بینائی سے چلی جاتی۔ یہ جو آج باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے کرتا ہے، یہ جو ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے کرتی ہے، یہ جو جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ جو آج ہم گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی آرام سے سوتے ہیں، اس کے باوجود بھی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف ایک حصہ نازل فرمایا ہے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ نازل فرمایا ہے۔ وہ ایک حصہ رحمت کا اتنا پاورفل ہے کہ آج
ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی کھپا دیتا ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی کھپا دیتی ہے۔ وہ پیار محبت، رشتہ داری، ایک دوسرے کا خیال کرنا، وہ ہمدردی کرنا، وہ صلہ رحمی کرنا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اس ایک رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے 99% رحمت کا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے بچا کے رکھا ہے، قیامت کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے باقی 99% رحمت کے حصے ظاہر ہوں گے۔ وہاں اللہ پاک نکتہ نواز ہے، وہ بہانے ڈھونڈیں گے، وہ بہانوں پر بھی انسانوں کی مغفرت کریں گے۔ تو یہ جو دو فرشتے ہیں ان کا ایک عجیب سسٹم ہے، ایک عجیب نظام ہے۔ جب کوئی آدمی، جب کوئی بندہ کسی نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کرتا ہے، ان دو فرشتے میں سے ایک فرشتہ امیر ہے اور ایک اس کا نائب ہے۔ امیر کس کو بولتے ہیں؟ امیر بولتے ہیں جس کی بات مانی جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ ان میں سے امیر کون ہے؟ یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اس کا امیر ہے۔ یہ ہے سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اور یہ ہے الٹے ہاتھ کا فرشتہ، سب کے ساتھ موجود ہے، ہر انسانوں کے ساتھ یہ دو فرشتے موجود ہیں۔ یہ امیر صاحب ہے اور یہ اس کا محتاج ہے، اس کے حکم کے بغیر یہ کچھ لکھتا نہیں ہے، اور یہ امیر صاحب اس کے حکم کے محتاج نہیں ہیں، اس سے پوچھے بغیر بھی لکھ لیتے ہیں۔ جب کوئی انسان نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ امیر صاحب، یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھ لیتے ہیں۔ صرف ارادے پر بھی نیکی، ہم کہتے ہیں نا تبلیغ میں کہ ارادہ کرو، ارادے پر بھی نیکی ملتی ہے۔ تو اس طرح ملتی ہے، جب کوئی بھی انسان نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی یہ بندہ وہ نیک کام کر لیتا ہے مزید 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ تو اس طرح 11 نیکیاں صرف اس کے نیت اور کرنے پر ہیں، باقی جو نیکی کا کام ہے اس کا ثواب الگ ہے۔ اسی طرح جب یہی شخص کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یہی شخص کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا نہیں ہے، یہ الٹے ہاتھ کا فرشتہ ایک گناہ لکھتا نہیں ہے، بلکہ امیر صاحب سے پوچھتا ہے، اے امیر صاحب، جس طرح آپ نے اس کے نیکی کے ارادے پر ایک نیکی لکھی تھی تو کیا میں اب اس کے گناہ کے ارادے پر ایک گناہ لکھ لوں؟ کیا میں ایک گناہ لکھ لوں؟ یہ امیر صاحب سیدھے ہاتھ کا فرشتہ کہتا ہے نہیں لکھ، نہیں لکھ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ کوئی گناہ نہ کرے، ہو سکتا ہے اس نے تو ابھی صرف ارادہ کیا ہے، ارادے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ انتظار کرتا ہے، یہ اس کا انتظار کرتا ہے اور گناہ نہیں لکھتا۔ اس کے بعد جب یہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، اس گناہ کے کرنے کے بعد دوبارہ الٹے ہاتھ کا فرشتہ سیدھے ہاتھ کے فرشتے سے پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ اے امیر صاحب، اب تو اس نے گناہ کر لیا، اب تو اس نے گناہ کر لیا، تو جس طرح آپ نیکی کے کرنے پر 10 نیکیاں لکھتے ہیں تو میں اس کے گناہ کرنے پر 10 گناہ لکھ لوں؟ تو یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ کہتا ہے نہیں، تھوڑا انتظار کر، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اگر اس نے توبہ کر لی تو تجھے مٹانا پڑے گا، انتظار کر۔ وہ 1 گھنٹہ انتظار کرتا ہے، وہ 2 گھنٹہ انتظار کرتا ہے، یہاں تک کہ پورے 1 دن اس کا انتظار کرتا ہے۔ 1 دن گزرنے کے بعد دوبارہ الٹے ہاتھ کا فرشتہ سیدھے ہاتھ کے فرشتے سے پوچھتا ہے، اب تو 24 گھنٹے گزر گئے، کیا میں لکھ لوں؟ کیا میں 10 گناہ لکھ لوں؟ وہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ کہتا ہے نہیں، 10 گناہ نہیں لکھ، بلکہ 1 گناہ لکھ۔ کتنے گناہ لکھ؟ 1 گناہ لکھ۔ تو یہ اللہ کا ایک عجیب سسٹم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ وہ نیکیوں کو تو لا تعداد لکھواتا ہے، لیکن گناہوں کو صرف 1 گناہ لکھواتا ہے،
ایک گناہ لکھواتا ہے، اس کے باوجود بھی اعلان کرتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے دنیا کے انسانوں، اے میرے نافرمان بندو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا۔ وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہماری یہ سانسیں چل رہی ہیں جو کہ لمیٹڈ ہیں، جو کہ مختصر ہیں، ان سانسوں کے اٹکنے سے پہلے، ان سانسوں کے اٹکنے سے پہلے، ان سانسوں کے ختم ہونے سے پہلے اپنی گزشتہ زندگی پر توبہ کریں، اپنی گزشتہ زندگی پر توبہ کریں۔ جو گزر گئی سو گزر گئی، مزہ ما مزہ، جو گزر گیا سو گزر گیا، لیکن اب جو باقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کرتے ہیں، اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کرتے ہیں کہ آج تک ہم سے جو نمازوں میں سستی ہو گئی، انشاءاللہ اب جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہم سے گزشتہ زندگی میں قرآن کی تلاوت میں سستی ہو گئی، انشاءاللہ آج سے ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ گزشتہ زندگی میں ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، رات کو سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر کے سوئیں گے، رات کو سونے سے پہلے تیسرا کلمہ پڑھ کے سوئیں گے، رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہوئے سوئیں گے۔ تو سب کوشش کریں گے نا، سب کوشش کریں گے انشاءاللہ آنے والی زندگی اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔